اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکے پہنچ کر یہ اعلان کیا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ منگل 17 رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں۔ سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے، بنو فلاں، مثلا یہ بنو سلیم ہیں۔ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان بولے، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان بولے، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا۔ اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا۔
اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ سیدنا عمرو نے جا کر اس کو ڈھایا۔ اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔